جوتے لے، وہ کیا لے، وہ ان کی مرضی ہے. آپ ان کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیں. آج 21ویں صدی ہے، 2025 میں ہم چل رہے ہیں. کیا آج بھی ہم لوگوں کے ہاتھ پھیلانے کا انتظار کریں؟ نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ تو ہاتھ پھیلا لیں گے لیکن کچھ لوگ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تو یہ بہترین ذریعہ ہے. 2022 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی پانی کھڑا تھا، ابھی تخمینہ بھی پورا نہیں لگانا شروع ہوا تھا، روڈ کٹے ہوئے تھے، پانی تھا ہائی ویز کے اوپر، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا واحد ادارہ تھا، واحد پہلا قومی ادارہ جو سرزمین پہ لوگوں کو کیش دے رہا تھا. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے. میں نے ان عورتوں کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے جن کو وہ پیسہ ملا، اور میں نے ان کی خوشی دیکھی ہے. اس وقت درد بھی دیکھا اور ان کی آنکھوں کی خوشی بھی دیکھی. سو میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گی ایک بار پھر وفاقی حکومت سے کہ آپ پلیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں تک یہ کیش ٹرانسفر پہنچائے تاکہ ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور وہ اپنی مدد خود کر سکیں اس کیش کے ذریعے. اور ایک بہت بڑا جو ان کا ایک اور مطالبہ ہے جو بہت ضروری ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ بھائی آگے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی تباہی آئی ہے اور کسی موقع پر یہ مدد لینی پڑے گی، تو کیوں نہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کو انوائٹ کریں، دکھائیں کہ جی اتنی تباہی ہے، ہم اتنا کر لیں گے، پر آگے آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کی اس میں بے عزتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کے لیے سسٹینیبل اسسٹنس مل سکتی ہے، جو دیر پا اسسٹنس ہو. کب تک لوگ جھوپڑیوں میں رہیں گے؟ آخر لوگ پکے گھروں کا مطالبہ کریں گے اور یہ ان کا حق ہے. جن کی چھتیں چلی گئی ہیں ان کو چھتیں ملنی چاہیے. تو اسی لیے ایک بار پھر ہم آپ ساتھیوں کے ان کیمراز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو دیگر دو اہم مطالبات ہیں جو بلاول صاحب نے کی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، تمام سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کی جائے کیش ٹرانسفرز کے ذریعے. اور دیر تو ہو گئی ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز کو پہلے انگیج کرنے کی ضرورت تھی، پہلے بتانا چاہیے تھا. ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ہمارے لوگ ہیں، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا علاقہ ہے، وہاں پر قاسم گیلانی صاحب ہیں، ہمارے مظفر گڑھ میں سیال صاحب ہیں، وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، اور نوابزادہ افتخار صاحب ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. حکومت بھی ان کی مدد کر رہی ہے، لیکن مدد اوپر ہو گیا ہے کام. اب کام جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا ہے. اسی لیے ضرورت ہے کہ جتنی مدد، دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے سیلاب میں آتی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی آتی ہیں. اکیلی سندھ حکومت نہیں کر پاتی ہے، کوئی بھی حکومت نہیں کر پاتی ہے. میں کسی حکومت کو الزام نہیں دے رہی ہوں. کوشش سندھ حکومت سے زیادہ تو کسی نے میں نہیں سمجھتی ابھی تک کی ہے. جو کام یہاں ہوا ہے فلڈز کے بعد، جو ہم نے گھر خود جا کے لوگوں کے دیکھے ہیں اور کیسے پکے مکانات لوگوں کے بن گئے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی بارشوں میں وہ اس بارش کو جھیل سکے. جن کے پہلے کچے گھر تھے ان کے پکے گھر ہو چکے ہیں. تو اسی طرح پنجاب کے لوگ بھی گھروں کا مطالبہ کر رہے ہیں، چھت کا مطالبہ کر رہے ہیں. کسان کہہ رہا ہے میری فصل سے پانی نکالو، کسان کہہ رہا ہے مجھے بیج دو، کسان کہہ رہا ہے میری مدد کرو، کسان کہہ رہا ہے میرے بلوں کو معاف کرو، مجھے فرٹیلائزر دو تاکہ میں پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں. میں کسی سے بھیک نہیں مانگنا چاہتا، میں صرف یہ سپورٹ چاہتا ہوں اپنی حکومت کی. تو میرا خیال ہے وفاقی حکومت کو بھی اس مدد کو انشور کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں اور تیزی وہ لا سکتی ہے اور لانی بھی چاہیے. لیکن اگر کہیں انٹرنیشنل اداروں کی مدد سے مزید کام کو اچھا کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ.